مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو۔ اوصاف رسول کو مصروں میں ڈھال رہے تھے اور عشق نبی کو شعر کا پیراہن پہنا رہے تھے۔ معزز سامعین اعظام، ہمارے ہندوستان کے مشہور شاعر منور رانا نے کہا ہے کہ کون سی بات کہاں کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو بات سنی جاتی ہے۔ ہمارے اسٹیج پر ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے جس کو بات کہنے کا سلیقہ بھی آتا ہے اور بات رکھنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے۔ ناخواندہ لوگوں میں بات کیسے کہی جاتی ہے، ارباب سیاست میں کیا انداز ہوتا ہے، بزرگوں کے روبرو کس ادب و احترام سے تکلم کیا جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ طرز تخاطب کیسا ہوتا ہے، وہ ان تمام امور و نکات سے واقف کار ہے۔ میں اور آپ ان شخصیت کو خوشنوا واعظ، شعلہ بیان مقرر، فصاحت و بلاغت کے پیکر حضرت مولانا محمد فرحت صاحب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں حضرت سے دستہ عرض کرتا ہوں اور یہ شعر حضرت کی نظر کرتا ہوں کہ جو بات کشتے پرانے اٹھتے جاتے ہیں، جو بات کشتے پرانے اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوا ملے ساقی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تب ہے گردوں کو تھام لے ساقی، نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشتی ویرا سے، نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہوئے دل بھی بہت زرخیز ہے ساقی۔ حضرت مولانا محمد فرحت صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء، خاص طور پر ہم سب کے محبوب و محترم عاشق قرآن، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں، مفید باتیں ہم سب کو سنا کر کے چلے گئے ہیں بہت بڑے عالم۔ بس 10-15 منٹ بات کرنی ہے، اس کے بعد ہم سب حضرت کی زیارت کریں گے، حضرت کی دعا پر، مستجاب دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ جب بھی نیک کام کی توفیق دے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کا موقع ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجمع نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ حضرات تو بیٹھے ہوئے ہیں،
مجمع ہونا ضروری نہیں ہے دین کی بات پہنچانے کے، ہماری رگوں میں یہ بات پیوست ہے کہ ہمیں وہی ترانہ گنگنانا ہے، صبح اٹھیں گے وہی کہیں گے، شام کو سوئیں گے وہی کہتے ہوئے سوئیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں اللہ نے قرآن میں ایک بہت بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام جن کے نام سے ایک سورت کا نام ہے سورہ نوح، وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے؟ سنو، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نوح؟ اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، مجمع میں بھی جا کر کے ان کو سمجھایا، تنہائیوں میں بھی سمجھایا۔ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ لیکن وہ قوم کتنی ہٹ دھرم اور کتنی بے ایمان قوم تھی، مرتے اپنے بچوں کو تاکید کر کے جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے بچوں، دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، حضرت نوح کی بات مت ماننا، پانی کی ضرورت پڑے فلاں مجھ سے مانگنا، غلے کی ضرورت پڑے فلاں مجھ سے مانگنا۔ درود پاک پڑھ لے بھئی ایک مرتبہ، سبھی حضرات پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی ہٹ دھرم، اس قدر بے ایمانی پر تھلی ہوئی تھی، مرتے مرتے بھی اپنے بچوں کو کہہ کر کے جا رہے ہیں لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا۔ اے میرے بچوں میں تو جا رہا ہوں، دیکھو نوح کی بات مت ماننا، وہ تمہیں توحید کا راستہ دکھائیں گے، وہ تمہیں رسالت کا پیغام سنائیں گے، ان کی بات مت ماننا۔ غلے کی ضرورت پڑے تو فلاں بت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، پانی کی ضرورت پڑے تو فلاں بت سے مانگنا۔ لیکن حضرت نوح مایوس نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، شرک کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے تمہاری عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں، عورتوں سے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا ہے، آسمان سے بارش کا نزول بند ہو گیا ہے۔ آؤ میری قوم کے لوگوں، میرا اللہ انتظار کر رہا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ آسمان سے بارش کا نزول بھی فرمائیں گے اور عورتوں کا بانجھ پن بھی ختم ہو جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجمع ہونا ضروری نہیں، ہم تو وہی پیغام سنائیں گے۔ آپ کو پتا ہے حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمہ، جن کا نام سن کر کے ایمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک نوجوان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نوجوان سے حضرت نے عرض کیا، اے میرے بھائی، چلو مسجد میں دین کی بات، قرآن کا پیغام تمہیں دیا جائے گا، تمہیں دین کی بات بتائیں گے۔
اس نوجوان نے حضرت کے چہرے پر زور سے تماچا مار دیا۔ حضرت بہت پہلوانوں کی طرح نہیں تھے، قوم و ملت کے درد میں بالکل ڈھانچہ ہو گئے تھے، زمین پر گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، بڑے پیار کے انداز میں، اے میرے بھائی آپ کا چاہا پورا ہو گیا، اب چلو سنو میں کچھ تمہیں دین کا پیغام، دین کی باتیں سناتا ہوں۔ یہ حضرات پیرانہ سالی کے باوجود، بیماریوں کے باوجود، اور پھر تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن بچوں کا سننا ہے۔ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت میں؟ صبح پڑھانا ہے بچوں کو، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے سینے میں وہی تڑپ ہے، ان کے سینے میں وہی درد ہے قوم و ملت کا، کہ میری قوم کے بچے سدھر جائیں، میری قوم کے بچے توحید کے راستے پر آ جائیں۔ یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، کیا کہا جائے، کیا بتایا جائے، وقت نہیں ہے۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، مدرسہ، اور آج 26 جنوری ہے۔ بس میں 2-3 باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند ابھی تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، ایمان کے سلسلے میں کتنا ہمیں بیدار رہنا چاہیے وہ سب باتیں بتا کر کے آپ کو گئے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان میں ہم مسلمان کیسے رہیں، کیسے بن کر کے رہیں، ہم دنیا سے جائیں تو ہم دنیا سے اللہ اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم ان مدارس سے جڑیں، ان مدارس سے اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم کریں، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہماری نسلوں کے ایمان پر باقی رکھنے کا۔ آپ کو پتا ہے ظالم انگریز جب اس ملک پر قابض تھا اور یہاں کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی تھی، انگریز مؤرخ لکھتے لکھتے اس کا قلم رک جاتا ہے۔ کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ اس ظالم انگریز نے ہندوستان کے باشندوں پر، خاص طور پر اہل ایمان پر، علماء پر، ایک لمبی داستان ہے کس قدر انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے۔ ایک عالم کو بلایا جاتا ہے، ایک مسلمان کو بلایا جاتا ہے، توپ کی نال سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، پہلے اس سے کہا جاتا ہے دیکھو تم انجام کو پہچانو، تمہارا انجام کیا ہوگا، دیکھو تم ہماری حکومت کو تسلیم کر لو، تم ہمارے وفادار بن جاؤ۔ لیکن وہ کہتے تھے، ان کے سینے میں، ان کے بدن کے ذرے ذرے میں اس وطن کی محبت بھری ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے ناصحہ تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں ہم تمہیں برداشت نہیں کر سکتے، تم لٹیرے ہو، تم ظالم ہو، تم تن کے کالے من کے کالے تن کے گورے ہو، تمہیں اس ملک سے جانا پڑے گا۔ وہ توپ سے اس کو باندھ دیتے تھے اور پھر توپ کو چلا دیتے تھے، چتھڑے بکھر جاتا تھا انسان، اور وہ سگریٹ میں کش لگاتے تھے، ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر جاتے تھے۔ ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ اس ملک میں علماء پر، مسلمانوں پر، یہاں کے باشندوں پر توڑے گئے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے ظالم انگریز سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بند کمرے میں جا کر کے بیٹھتے ہیں
دانشور ترین لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کس مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ مسلمان اپنے ملک سے غداری کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے نبی کا نام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے ان کو مار دیا، ہم نے ان کو جلا دیا، ان کے چتھڑے بخیر کر کے رکھ دیے، لیکن یہ اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح آج حالات بنائے جا رہے ہیں، لارڈ میکالے جو انگریزوں کا بہت دانشور ترین انسان ہے، وہ باقاعدہ اپنی کمیٹی بناتا ہے اور بند کمرے میں بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ لڑتے لڑتے ہم تھک گئے ہیں، کہاں تک ماریں گے، سولیاں درخت کم پڑ گئے ہیں، سولیوں پر لٹکا دیے گئے ہیں سب کو، لیکن یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مشورہ کرتے ہیں، باہر نکل کر کے آتے ہیں کہ اب ہم کسی کو توپ سے نہیں ماریں گے، ہم کسی کو پر بم نہیں ڈالیں گے، ہم کسی کو پھندے پر نہیں لٹکائیں گے۔ ہمارے ذہن میں ایک خاکہ ہے، ایک تدبیر ہم نے سوچی ہے، غور سے سنو، بہت کم تعداد میں ہے لیکن یہ پیغام آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک تدبیر ہمارے ذہن میں آئی ہے، اب ہم لڑیں گے نہیں، بلکہ کیا کریں گے، ہم ایسی جماعت تیار کریں گے جو دیکھنے میں ہندوستانی ہوگی لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر انگریز جیسی ہوگی۔ وہ نام تو عبد الرحمن ہوگا اس کا، عبداللہ اس کا نام ہوگا، لیکن اس کی سوچ ہماری سوچ ہو جائے گی، ہم ان کی سوچوں کو بدلیں گے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہم ان کی فکروں کو چینج کریں گے، ہم ان کی سوچوں کو بدلیں گے، ہم ان کے دل کے رخ کو بدلیں گے۔ اس کے لیے مشن اسکول قائم کیے گئے اور لٹے پٹے مسلمانوں کے پاس مسیحا بن کر کے، خیر خواہ بن کر کے، جماعت بنا کر کے، وفود کی شکل میں لٹے پٹے مسلمانوں کے گھر انگریز دستک دیتا ہے، دروازہ کھولو، ہم رہبر، ہم تمہارے رہنما، ہم خیر خواہ بن کر کے آئے ہیں، دیکھو تم لٹ چکے ہو، تم پٹ چکے ہو، تمہاری معیشت تباہ ہو چکی ہے، تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو، تمہاری زندگی جیسی گزر گئی گزر گئی، اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم تمہارے بچوں کو وظیفہ دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو لباس دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو کھانا دیں گے۔ اب تک تو ہمارے جسم کا وہ دشمن تھا، آج اتنے خطرناک اور اتنا خطرناک منصوبہ اور تدبیر لے کر کے وہ آیا ہے کہ اس سینے میں جو ایمان ہے اس کو کھرچنے کے لیے اور اس کو نکالنے کے لیے وہ آج آیا ہے۔ یہ آواز حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے کانوں میں پہنچتی ہے، حضرت تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، علماء کو جوڑتے ہیں کہ لارڈ میکالے نے یہ اعلان کیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم تمہارے بچوں کو وظیفہ دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو کھانا دیں گے، اور وہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے گھر گھر دستک دے رہا ہے۔ اے علماء کی جماعت، اعلان کرو جا کر کے، کہو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے پاس بھی وہ منصوبہ ہے، مولانا قاسم نانوتوی کے پاس بھی وہ نظام ہے کہ جب اس نظام کو بروئے کار لایا جائے گا، دیکھنے میں تو ہندوستانی ہوں گے، ان کی سوچ صدیق اکبر کی سوچ ہوگی، فاروق اعظم کی سوچ ہوگی، علی مرتضیٰ کی سوچ ہوگی۔ دارالعلوم کی بنیاد رکھواتے ہیں، دارالعلوم قائم کیا جاتا ہے اور اعلان کرتے ہیں مسلمانوں سے، لاؤ اپنے بچوں کو، ہم تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم تمہارے بچوں کو کھانا دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو سب کچھ دیں گے، ہم تمہارے بچوں
بچوں کو سکھائیں گے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ہم تمہارے بچوں کو بتائیں گے کہ ملک کے حقوق کیا ہیں، ہم تمہارے بچوں کو بتائیں گے من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. ہم بتائیں گے کہ ایک انسان کی حرمت، ایک انسانی خون کا احترام کتنا ضروری ہے. دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان میں مدارس کا جال پھیلا دیا گیا. رب کعبہ کی قسم، اگر یہ مدارس اس وقت قائم نہ ہوتے، اگر یہ مدارس کا جال نہ پھیلایا جاتا تو آج ہمارے گھروں کے احوال کیسے ہوتے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے نبی ہمیں کیا بتا کر کے گئے. اسی لیے علامہ اقبال جب اسپین کا دورہ کر کے آئے تھے، انہوں نے قوم سے خطاب کر کے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، ان مدارس کو یوں ہی چلنے دو، ان مدارس کے سلسلے میں روڑا نہ بنو، ان مدارس کو چلانے والوں کا ساتھ دو، کیونکہ میں اسپین کا دورہ کر کے آیا ہوں. اگر یہاں مدارس نہیں رہے گے، یہاں کے حالات اسپین سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے. میں دل کی گہرائیوں سے حضرت قاری محمد شاہد صاحب جو بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں اور بہترین انتظام کی صلاحیت رکھتے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور شروع سے ان سے تعلق رہا ہے، ان کو میں جانتا ہوں، ان کو میں پہچانتا ہوں، بچپنے کا زمانہ اور اس کے بعد اب تو ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی ہے. یہ مدرسہ قائم کیا اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ مدرسے کا نظام بہترین نظام ہے. آج مسلمانوں کے ایمان ایسے ہی مدارس سے بچائے جا سکتے ہیں کہ جہاں پر قرآن بھی ہو، جہاں پر سائنس بھی ہو، جہاں پر حدیث بھی ہو، جہاں پر ٹیکنالوجی بھی ہو، تمام چیزوں کا سنگم ہو. ورنہ میرے بھائیوں ان مدارس کا چلانا دو بھر ہو جائے گا. اس لیے میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ آپ قاری شاہد صاحب کے کاندھوں کو مضبوط کریں، ان سے کہیں کہ آپ کھل کر کے کام کریں. اور اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا اور دل سے ان کی حمایت کی، دل سے ان کی محبت کی، ان کا ساتھ دیا، تو آج یہ مدرسہ ہے، آج یہ 8ویں تک اسکول ہے. کالج بننے میں دیر نہیں لگے گا. یہاں سے سب تعلیمیں ہوں گی. قرآن پڑھنے والے بھی یہاں سے نکلیں گے، حدیث پڑھنے والے بھی یہاں سے نکلیں گے، اسی طرح سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بھی یہاں سے نکلیں گے اور بڑی تعلیم حاصل کرنے والے بھی یہاں سے نکلیں گے. اس لیے میری درخواست ہے، میری مائیں بہنوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہوگی اور میرے نوجوان، میرے بزرگ سبھی تک آواز پہنچ رہی ہوگی. میں درخواست کروں گا کہ وہ اس مدرسے کی خاص طور پر، چونکہ یہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ کے محلے کا مدرسہ ہے، آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے، اس مدرسے کو دل سے اس کا ساتھ دیں اور اس مدرسے کو آگے بڑھائیں. چونکہ وقت نہیں ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس میری یہی درخواست ہے آپ حضرات سے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن سکھائیں. میں ایک واقعہ، مختصر واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے نہیں جوڑا، صرف اسکول میں بھیجتے رہے. اسکول میں بھیجنا، میں جیسا کہ مجھ سے پہلے بھی بتایا اور میں بھی آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، اسکول میں بھیجے بغیر کام نہیں چلے گا. پہلے تو سرمایہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی یونیورسٹیاں قائم کریں جہاں پر اسلامی ماحول میں قرآن اور دین اور عصری تعلیم کا نظام ہو. سرمایہ داروں کی ذمہ داری ہے. وہ سرمایہ کو شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں، وہ سرمایہ کو نہ جانے کہاں کہاں لٹا رہے ہیں. اس لیے ذمہ داری ہے آپ حضرات کی. تو میں واقعہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ حالات ہوں گے تو کیسے حالات ہوں گے. حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم یہ عرض کر رہے تھے، ایک بچہ اسکول میں جاتا تھا، ایک روز دیر ہو گئی جانے میں، بس آتی تھی لینے کے لیے، بس نہیں آئی. اس نے اپنے ابا سے درخواست کی، والد محترم بس نہیں آئی ہے، اپنی اسکوٹر سے، اپنی موٹر سائیکل سے مجھے اسکول تک چھوڑ دیجیے.
اب باپ اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بچے کو لے جا رہا ہے، راستے میں ایک مندر آتا ہے، مندر آیا، مورتی آئی، اس نے فوراً دونوں ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں، ایک معتبر، ایک مستند عالم جو ابھی موجود ہیں، دارالعلوم کے مایناز استاذ ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ اس نے بچے نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ دیے، مورتی سامنے آئی، اس کے راستے میں ہاتھ جوڑ دیے۔ باپ بڑا پریشان، باپ نے گھر پہ آنے کے بعد بات کی بچے سے، بیٹا یہ کیا کیا آج تم نے؟ میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی آپ سے۔ بچے نے بتایا تو ہم روز کرتے ہیں، ہمیں اسکول میں روزانہ یہ سکھایا جاتا ہے، ہمیں روزانہ اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ مدرسے، یہ قاری شاہد، یہ حضرت مولانا ہاشم صاحب، یہ مدرسے والے، یہ مدرسے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اندھیروں سے روشنی میں آ جائیں، شرک سے توحید کے راستوں پر چلنے لگے۔ شرک ہمارے گھروں میں بچے دے رہا ہے، شرک ہمارے گھروں میں انڈے دے رہا ہے۔ یہ مدرسے والے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اور اس کے دوست یہ چاہتے ہیں، یہ مدرسے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم روشنی میں زندگی گزاریں، اندھیروں سے نکل جائیں۔ کفر کی طاقتیں، باطل کی طاقتیں، باطل کے اسکول، باطل کی یونیورسٹیاں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اجالے سے اندھیرے میں آ جائیں، توحید سے شرک کی طرف آ جائیں۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کو یہ بتایا کہ سب چیزیں سب کے ساتھ ہو جائیں گی اگر ہم بے فکر ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ اس لیے آئیں آج کے اس جلسے اور اس پروگرام میں یہ عہد کریں اور یہ فکر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا پڑھائیں گے کہ وہ ایمان والے بھی بنے اور انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر ہیں، اس کے بعد انجینئر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔